معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حفیظ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو اسپیشل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نون میم راشد کا تعارف ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک بر وقت پہنچے۔ اب ہم چلتے ہیں نون میم راشد جو کہ ایک مایہ ناز عظیم شاعر تھے، ان کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ نون میم راشد کا اصل نام نذر محمد تھا اور تخلص نون میم راشد کیا کرتے تھے۔ راشد 1 اگست 1910 عیسوی کو پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ کے قصبے اکال گڑھ موجودہ علی پور چٹھا کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راجہ فضل الہی چشتی تھا جو ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز تھے۔ انہوں نے اسی قصبہ کے گورنمنٹ اسکول سے 1926 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ دادا جو پیشہ سے ڈاکٹر اور سول ملٹری سرجن تھے، اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے اور والد بھی شاعری کے دل دادا تھے۔ راشد کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق پیدا ہو گیا۔ 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی نظم انسپکٹر اور مکھیاں لکھی۔ اس نظم میں اس انسپکٹر کا خاکہ اڑایا گیا تھا جو ان کے اسکول کے معائنہ کے لیے آیا تھا اور جس کے سر پر مکھیوں کے ایک جھنڈ نے یلغار کر دی تھی اور وہ ان کو دور کرنے کے لیے اپنے سر، پیٹھ اور گال پر چپٹے مار رہا تھا۔ اس نظم کے لیے باپ نے ان کو 1 روپیہ انعام دیا۔ دادا بھی خوش ہوئے لیکن شاعری سے دور رہنے کی تاکید بھی کی۔ شروع میں راشد نے کچھ حمدیں اور نعتیں بھی لکھیں جو گمنام رسالوں میں شائع ہوئیں۔ راشد کے والد خود شعر کم کہتے تھے لیکن حافظ، سعدی، غالب اور اقبال کے شیدائی تھے۔ ان کی بدولت راشد کو اردو، فارسی کے بڑے شاعروں کے کلام سے آگاہی ہوئی۔ راشد اسکول کے زمانہ میں انگریزی کے شاعروں سے بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے ملٹن، ورڈزورتھ اور لانگ فیلو کی بعض نظموں کے ترجمے کیے اور اسکول کی ادبی محفلوں میں پڑھ کر انعام کے حقدار بنے۔ 1926 میں راشد نے اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لائل پور میں داخلہ لیا جہاں انگریزی ادب، تاریخ، فارسی اور اردو ان کے مضامین تھے۔ وہاں ان کو ان کے شعری مذاق کو دیکھتے ہوئے کالج کے رسالہ بیکن کا طالب علم ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ اس زمانہ میں انہوں نے انگریزی میں کئی مضامین لکھے۔ اس نوعمری میں بھی وہ خاصے تیز ترار تھے۔ لائل پور سے ایک رسالہ ذمہ دارہ گزٹ نکلتا تھا جس کے ایڈیٹر سے ان کی دوستی تھی۔ اس کے کہنے پر اس رسالہ کی ادارت سنبھال لی اور دیہات سدھار پر کئی مضامین لکھے۔ 1928 میں انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ وہ کالج کے مشاعروں میں حصہ لینے لگے اور کالج کے رسالہ راوی کے اردو سیکشن کے ایڈیٹر بنا دیے گئے۔ اس میں ان کی کئی نظمیں اور مزاحیہ مضامین شائع ہوئے۔ جلد ہی ان تخلیقات نگار اور ہمایوں جیسے معیاری رسالوں میں شائع ہونے لگی۔ 1930 عیسوی میں راشد نے BA پاس کرنے کے بعد اقتصادیات میں MA کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی فرانسیسی کی شبانہ کلاسوں میں بھی شرکت کر کے ثانوی کے مثانوی سند حاصل کر لی۔ ساتھ ہی انہوں نے ICS PCS میں بھی قسمت آزمائی کی لیکن ناکام رہے۔ اردو کے پرچہ میں ان کو سب سے کم نمبر ملے تھے۔ اسی عرصہ میں انہوں نے منشی فاضل کا امتحان بھی پاس کر ڈالا۔ اس عرصہ میں ان کے مضامین اردو شاعری پر غالب کا اثر، ظفر علی خان کی شاعری اور امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی وغیرہ شائع ہوتے رہے۔ اس میں ان کو ڈاکٹر دین محمد تاثیر کی رہنمائی حاصل تھی۔ MA کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ مختلف مقامات پر رہے اور خاصا وقت شیخوپورہ اور ملتان میں گزارا۔ 1934 میں تاجور نجیب آبادی کے رسالہ شاہکار کی ادارت کی لیکن 1 سال بعد اس سے الگ ہو گئے۔ پھر بیکاری سے تنگ آ کر ملتان کے کمشنر کے دفتر میں بطور کلرک ملازمت کر لی۔ اسی زمانہ میں انہوں نے اپنی پہلی آزاد نظم جرت پرواز لکھی لیکن قاری کو جس نظم نے سب سے زیادہ چونکایا وہ اتفاقات تھی جو ادبی دنیا لاہور کے سالنامہ میں شائع ہوئی تھی۔
1935 میں ان کی شادی ماموزاد بہن سے کر دی گئی۔ جس زمانے میں راشد ملتان میں کلرک تھے، وہ عنایت اللہ خان مشرقی کی خاکسار تحریک سے متاثر ہو گئے اور ملتان کے سالار بنا دیے گئے۔ وہ اس تحریک کی ڈسپلن سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوئے تھے اور ڈسپلن کی مثال قائم کرنے کے لیے اپنی ایک خطا پر خود کو سر عام کوڑے بھی لگوائے تھے، لیکن جلد ہی وہ تحریک کی آمریت سے دل برداشتہ ہو کر خاموشی سے الگ ہو گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے الیگزینڈر پوپرین کے ناول مایا کا ترجمہ بھی کیا، جس کا معاوضہ پبلشر ڈکار گیا اور کتاب پر ان کا نام تک درج نہیں کیا۔ مئی 1939 میں ان کا تقرر آل انڈیا ریڈیو میں بطور نیوز ایڈیٹر ہوا اور اسی سال پروگرام اسسٹنٹ بنا دیے گئے۔ پھر انہیں ڈائریکٹر آف پروگرام کے عہدہ پر ترقی دے دی گئی۔ 1941 میں ان کا تبادلہ دہلی کر دیا گیا۔ راشد خاصے دنیا دار اور ہوشمند آدمی تھے۔ روایتی شاعروں جیسی درویشی یا لا ابالی پن سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ کس سے کیا کام لینا ہے، کس سے بنا کر رکھنی ہے اور کس پر اپنی افسری کی دھونس جمانی ہے۔ دہلی ریڈیو پر وہ اس پنجابی لابی میں شامل تھے جو مجاز اور اختر الایمان جیسے سادہ لوح شاعروں کی برطرفی کا سبب بنی تھی۔ اپنی انہی تراریوں کی بدولت وہ 1942 میں فوج میں عارضی کمیشن حاصل کر کے سمندر پار چلے گئے اور پروان کی دنیاوی ترقی کا راستہ ہموار ہوتا چلا گیا۔ 1943 سے 1947 تک وہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈائریکٹریٹ انڈیا کے تحت عراق، ایران، مصر، سری لنکا وغیرہ میں رہے۔ فوج کی مدت ملازمت کی خاتمہ پر وہ آل انڈیا ریڈیو میں واپس آ گئے اور لکھنؤ اسٹیشن کے ریجنل ڈائریکٹر بنا دیے گئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد اسی عہدہ پر وہ ریڈیو پاکستان پشاور پر مامور کیے گئے۔ 1 سال پشاور میں اور 1.5 سال لاہور میں گزارا۔ پھر 1949 میں ان کو ریڈیو پاکستان کے صدر دفتر کراچی میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1950 سے 1951 تک پشاور اسٹیشن کے ریجنل ڈائریکٹر کے عہدہ پر کام کیا۔ 1952 میں وہ اقوام متحدہ میں شامل ہوئے اور نیو یارک، جکارتہ، کراچی اور تہران میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں کام کرتے رہے۔ 1961 عیسوی میں بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے 1963 میں دوسری شادی کر لی۔ یہ ان سے عمر میں 20 سال چھوٹی تھی۔ باپ کی طرف سے اطالوی اور ماں کی طرف سے انگریز، اور اسکول میں ان کی بیٹی کے معلمہ تھیں۔ شاعری کے علاوہ راشد کے دوسرے شوق گھڑ سواری، شطرنج، کشتی رانی، شراب نوشی کبھی کم اور کبھی زیادہ اسی وقت چلتی رہی جب تک دل کے عارضہ کے نتیجہ میں ڈاکٹروں نے سختی سے منع نہیں کر دیا۔ مشاعروں میں بہت کم شریک ہوتے تھے۔ ان کی تصانیف درج ذیل ہیں۔ راشد کے 3 مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئے تھے: ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، جبکہ گمان کا ممکن ان کی موت کے بعد شائع ہوا تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔